السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ آج مصطلح الحدیث یعنی اصول حدیث کی جو کتاب ہے تحصیل مصطلح الحدیث، اس کا دوسرا سبق ہے۔ کل اس کی ضرورت اور یہ کتاب لکھنے کی جو صاحب مصنف نے وجہ بیان کی تھی اس کا ذکر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ذکر ہوا اس بات کا ذکر ہوا کہ اس میں اشہر المصنفات کون کون سی ہیں۔ اس میں سے 15 کا ذکر ہوا تھا۔ سب سے پہلی جو کتاب ہمارے سے وجود میں آئی وہ المحدث الفاصل بین الراوی والواعی تھی، اور اس کے بعد معرفت علوم الحدیث اور مستخرج علی معرفت علوم الحدیث، یہ کتابیں منظر عام پر آئی تھی۔ آج کل اس کے بعد ہم نے جو اس کی تعریفات اولیہ ہے، یعنی اس علم کی تعریف کیا ہے، اس کا ذکر ہوا تھا، اور اس کے موضوع کیا ہے اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، ان سب چیزوں کا ذکر ہوا تھا۔ اس کی تعریف بیان کی تھی کہ یہ علم اصول حدیث ایسے اصول و قواعد کا جاننا ہے جس کے ذریعے سند کے احوال اور متن کے احوال معلوم کیے جا سکیں، اور اس کا موضوع جو تھا سند اور متن تھا، اس حیثیت سے کہ اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد حدیث شریف کی تعریف ہوئی، حدیث کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح حدیث اور خبر اور اثر ان کی تعریف کی گئی، اور یہ بیان کیا گیا اسناد کسے کہتے ہیں اور سند کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، اور متن یعنی ان کی دو طریقے سے تعریف کی گئی، ایک لغتاً بھی کی گئی اور اصطلاحاً بھی تعریف کی گئی، اور مسند کسے کہتے ہیں۔ یہاں تک کل کا درس ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے ابتدا کی جائے گی۔ آج مسند، کل مسند کا ذکر ہوا تھا اور مسند کا بھی ذکر ہوا تھا غالباً۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مسند یہ نون کی کسرے کے ساتھ ہے۔ کسے کہتے ہیں؟ مسند کہتے ہیں ہوا من یروی الحدیث بسندہ سواء اکان عنده علم به ام لیس له الا مجرد الروایہ۔ مسند وہ ہے جو حدیث کو اپنی سند سے روایت کرتا ہے، خواہ اس کے پاس اس چیز یعنی اس حدیث کا علم ہو یا محض روایت کرتا ہو گرچہ اس کے پاس علم نہ ہو۔ پھر تعریف آتی ہے المحدث۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کہتے ہیں ہوا من یشتغل بعلم الحدیث روایتا و درایتا۔ محدث وہ ہے جو علم حدیث کے ساتھ مشغول ہو روایت کے ذریعے یا جاننے کے ذریعے، وَيَطَّلِعُ عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ وَأَحْوَالِ رِوَایَتِهَا وَأَحْوَالِ رُوَایَتِهَا، اور وہ بہت سی روایتوں پر اور روایتوں کے احوال پر مطلع ہو، یعنی اس چیز کا اسے علم ہو تو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ ہر کسی کو محدث نہیں کہہ سکتے۔ جو شخص علم حدیث سے شغف رکھتا ہے اور علم حدیث سے اس کے اندر لگا رہتا ہے، اس کو پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے، اور اس میں وہ ماہر ہے، اس کے اندر وہ متخصص ہے، تو اس کو ہم محدث کہتے ہیں۔ اس کے بعد تعریف آتی ہے حافظ کی۔ حافظ کسے کہتے ہیں؟ فیہ قولان، یعنی اس میں دو قول ہیں۔
حافظ کسے کہا جائے گا؟ پہلا یہ ہے کہ مرادف للحدیث للمحدث، یہ محدث کے بالکل مرادف ہے، یعنی جو معنی محدث کا ہے وہی معنی حافظ کا ہے۔ یہ اکثر محدثین کا موقف ہے، عند کثیر من المحدثین، اکثر محدثین کے نزدیک یہی اس کی تعریف ہے۔ اور دوسرا ہے قیل هي ارفع درجة من المحدث بحيث يكون ما يعرفه في كل طبقة اکثر مما يجهله، اور کہا گیا ہے کہ یہ محدث سے اس کا درجہ بڑا ہے اس اعتبار سے کہ وہ ہر طبقے میں اس چیز کو زیادہ جانتا ہے جو محدث نہیں جانتا ہے، یعنی محدث کم جانتا ہے، اس کو حافظ کہتے ہیں۔ اس کے بعد تعریف ہے الحاکم کی، یعنی حاکم کسے کہتے ہیں؟ حاکم اسے کہتے ہیں هو من احاط علما بجميع الاحاديث بحيث لا يفوته منها الا الشيء اليسير، یعنی حاکم وہ شخص ہے جو تمام احادیث کا علم رکھتا ہو، علم کے اعتبار سے تمام احادیث کا وہ احاطہ کیے ہوئے ہو، یہاں تک کہ اس سے کوئی شے نہ چھوٹی ہو، مگر یہ ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ ہے کہ ہاں اگر کہیں تھوڑا سا علم اس کے متعلق رہ گیا تو اس کو بھی حاکم کہیں گے۔ البتہ اہل علم کے نزدیک یہی ہے، بعض اہل علم کے نزدیک یہی ہے کہ وہ حاکم اس کو کہتے ہیں جو تمام احادیث پر مطلع ہو۔ یہ ہو گئی تالیفات اولیہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس فن میں جو ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں اگر کوئی پوچھے آپ سے حاکم کسے کہتے ہیں، حافظ کسے کہتے ہیں، تو یہ تعریفات ان پر آپ اس تعریفات کے ذریعے اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی پوچھ لے خبر کسے کہتے ہیں، اثر کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں، تو ان سب کی تعریف آپ کو بیان کر دی گئی ہے، وہ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے اصل کتاب شروع ہوتی ہے۔ یہ کتاب جو ہے دو بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلا باب جو ہے خبر کے متعلق ہے، اور الباب الاول خبر کے متعلق ہے، اس میں 4 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل تقسیم الخبر بالنسبة لوصولها الینا، یعنی خبر کی تقسیم ہے، کتنے اقسام پر خبر ہے اس کی تقسیم اس میں بیان ہے۔ بالنسبة لوصوله الینا، یعنی جو خبر ہم تک پہنچی ہے اس اعتبار سے خبر کی کتنی قسمیں ہیں، اس چیز کا اس فصل میں بیان ہوگا۔ اور اس کے اندر 2 بحثیں ہیں۔ پہلی بحث الخبر المتواتر، یعنی خبر متواتر کسے کہتے ہیں، دوسری بحث خبر الاحاد، اور دوسری فصل جو ہے وہ خبر الاحاد المشترک بین المقبول والمردود، خبر احاد جو خبر احاد مشترک جو مقبول اور مردود کے درمیان، خبر احاد جو مقبول و مردود کے درمیان مشترک ہے، اس کے متعلق دوسری فصل ہے۔ اس کے اندر بھی 2 بحثیں ہیں۔ تقسیم الخبر بالنسبة الى من اسند الیہ، اس اعتبار سے کہ کس کی طرف اس کی اسناد کی گئی ہے۔ انواع اخرى مشترکۃ بین المقبول والمردود، اور دوسری قسم جو مقبول و مردود کے درمیان مشترک ہے، اس چیز کا بیان ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج خبر کی تقسیم جو ہے اس کا بیان ہوگا کہ خبر کی کتنی قسمیں ہیں ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے۔ تو اس نقشے کے اندر یہ چیز واضح ہے کہ اولاً اس کی 2 قسمیں ہیں، خبر متواتر یہ ہے، اور یہ خبر احاد۔ خبر متواتر اس کی بھی 2 قسمیں کی گئی ہیں، ایک خبر متواتر لفظی ہے، ایک خبر متواتر معنوی ہے، اور خبر احاد اس کی 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ اولاً اس کی دو تقسیم کی گئی ہے اس کے طرق عادت کے اعتبار سے، اور دوسری جو اس کی تقسیم کی گئی ہے اس کے ضعف و قوت کے اعتبار سے کی گئی ہے۔ تو طرق عادت کے اعتبار سے جو اس کی تقسیم ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، مشہور ہے، عزیز ہے، غریب ہے، اور جو قوت و ضعف کے اعتبار سے اس کی قسمیں ہیں وہ مقبول و مردود ہے، یعنی 2 قسموں پر منحصر ہے۔ اب بحث شروع ہوتی ہے تقسیم الخبر باعتبار اصول الینا،
اس میں جو پہلی بحث ہے خبر متواتر ہے. ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، یا عزیز ہے، یا غریب ہے. تو جو متواتر ہے ہم نہیں جانتے ہیں کہ متواتر کسے کہتے ہیں، تو آج اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں. تعریف ہو ما رواہ عدد کثیر تحیل تحیل العادت تواطؤهم علی الکذب. یعنی ایک کثیر تعداد کا اس حدیث کو روایت کرنا کہ عادتاً وہ جو روایت کرنے والے ہیں ان کا کذب پر متفق ہونا محال ہو. مثال کے طور پر کوئی بات ہے جس کو 10 لوگ روایت کرتے ہیں یا 20 لوگ روایت کرتے ہیں، اور وہ مختلف جگہ سے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اور مختلف مزاج کے ہوتے ہیں. تو اگر یہ لوگ یا 20 لوگ اس حدیث کو روایت کریں تو دوسرا یہی کہے گا کہ یہ مختلف المزاج ہیں اور مختلف الطبع ہیں اور مختلف جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے. یہ کوئی جھوٹ بات کو بیان نہیں کریں گے. تو اگر اتنے لوگ روایت کرتے ہیں تو وہ حد تواتر کو پہنچ جاتی ہے. یہ ایک عمومی مثال ہے. لیکن اب اس کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کی شرطیں 4 ہیں. یہ تعریف جو تھی یہ اصطلاح کے اعتبار سے تعریف ہے کہ، اور متواتر لفظ کیا ہے؟ متواتر لفظ یہ لغت کے اعتبار سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تواتر سے آتا ہے، یعنی پے در پہ کسی چیز کا ہونا. اصطلاح اس کی تعریف ہو چکی ما رواہ عدد کثیر تحیل العادت تواطؤهم علی الکذب. اس کی وضاحت یہ ہوئی کہ یہ وہ حدیث اور خبر یہ ہے کہ اس کے ہر طبقے میں زیادہ سے زیادہ، یعنی روات کثیرون، بہت سے زیادہ راویوں نے اس کو روایت کیا ہو، اور عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہو کہ اتنے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں تو ان کا اس جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے. اس کی شرطیں کیا ہیں؟ اس کی شرطیں ایروی ہی عدد کثیرون. 4 شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ اقل الکثرت اشرت اشخاص، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے روایت کیا ہو، اور اس کی اقل تعداد میں اختلاف ہے. کہا گیا ہے کہ کم سے کم 10 ہوں ہر طبقے میں، یعنی کہ جیسے کچھ احادیث ثلاثیات ہوتی ہیں، کچھ رباعیات ہوتی ہیں، کچھ اس سے زیادہ ہوتی ہیں. تو جو ثلاثیات ہیں یعنی اس کے 3 طبقے ہوئے. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہر طبقے میں کم سے کم 10 راوی ہوں اس کو روایت کرنے والا. اگر 10 سے کم ہوتے ہیں تو یہ حدیث جو ہوگی وہ متواتر نہیں ہوگی بلکہ دوسری قسم میں چلی جائے گی. دوسری شرط یہ ہے کہ ان توجد الکثرۃ فی جمیع طبقات السند. یہ بیان ہو چکی، یعنی روایت کرنے والے 10 ہوں اور ہر طبقے میں یہ کثرت پائی جاتی ہے. تیسری شرط ان تحیل العادت تواطؤهم على الكذب بان يكون من بلاد مختلفة واجناس مختلفة ومذاهب مختلفة وما شابه ذلك. کہ عادتاً ان کا کذب پر متفق ہونا محال ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے ان يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا ورأينا ولمسنا ونحوه. یعنی کہ وہ جو خبر اسناد کرنے والی ہے وہ حسی ہو. اور حسی اما اگر یہ اس کی یہ خبر جو ہے عقلی ہو، حسی نہ ہو، جیسے کہ اس کو سنا نہیں بلکہ اس نے کہا قول وغیرہ کیا، تو یہ حسی نہیں ہوگی بلکہ یہ عقلی ہو جائے گی. تو اس حدیث کے اندر سمینا، رائنا اور لمسنا وغیرہ یعنی ان چیز کی وضاحت ہونی چاہیے. اس کا حکم کیا ہے؟ یہ حدیث کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس حدیث سے ہم کیا اخذ کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں حکم ہو یفید العلم یفید العلم الضروری، یعنی یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. یفید العلم الضروری، یہ حدیث شریف جو ہے علم ضروری یعنی علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے. فلا يتردد الانسان في تصديقا جازما ولا حاجة الى البحث عن احوال رواته.
इंसान जो इसकी तस्दीक में मुतरद्दिद नहीं होता है, मशकूक नहीं होता है, और ना ही उसे उस रावियों के हवाल के बारे में बहस करने की, तलाश जस्तजू करने की जरूरत पड़ती है। जब मुतवातिर हदीस किसी को मिल जाती है, तब उसके अंदर रावियों की जांच पड़ताल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उससे हुक्म अखज किया जा सकता है। उसकी मिसाल क्या है कि हदीस मुतवातिर कौन कौन सी हैं? उसकी चंद मिसालें यहाँ पर जिक्र हैं। हदीसुल हौद, यानी जो हौद वाली हदीस है वो है। और दूसरी हदीसुल मसह अलल खुफ़ैन, यानी जो खुफ़ैन पर मसा करते हैं वो हदीस है, वो भी मुतवातिर है। हदीस नब्बर अल्लाह इमरान, यानी अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स का चेहरा रोशन करे, ये हदीस है। अ, ये तीन चीजें बयान की गई यहाँ पर, उसकी अकसाम बयान कर दिए गए। पहले उसकी तारीफ हुई, उसके बाद उसका हुक्म बयान कर दिया गया। और ये वजूद हो, यूजद अददुन ला बास बिही मिन अहादीस मुतवातिरा वलाकिन्हा कलीलतुन, यानी इसकी हदीस मुतवातिर कितनी पाई जाती है? इसकी कसरत तो बहुत है, लेकिन जो अहाद हैं उन अहादीस की तरफ निस्बत करते हुए ये कम है। इसकी मिसाल बयान कर दी गई। और अब हदीस मुतवातिर में मशहूर किताब कौन कौन सी है, वो चंद किताबें यहाँ पर जिक्र हैं। अल अज़हारुल मुतनासिरा फिल अखबारिल मुतवातिरा लिस्सुयूती, इमाम सुयूती की ये किताब है, अल अज़हारुल मुतनासिरा फिल अखबारिल मुतवातिरा। और दूसरी किताब जो है कत्फुल अहज़ार लिस्सुयूती, ये भी इमाम सुयूती रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब है। तीसरी किताब है नज़्मुल मुतनासिर मिन अल हदीस अल मुतवातिर लिल कत्तानी, इमाम कत्तानी जो है उनकी ये किताब है। ये हो गई उसकी तारीफ, उसका हुक्म, और उसकी उसका पाया जाना, और उसकी मिसालें और अशरुल मुसन्नफात। इसमें एक तकसीम तकसीम की थी हदीस मुतवातिर दो किस्मों पर। हदीस मुतवातिर की दो किस्में हैं, एक लफ्जी और दूसरी मानवी। हदीस मुतवातिर लफ्जी कौन सी है, हदीस मुतवातिर मानवी कौन सी है? हदीस मुतवातिर लफ्जी मा तवातर लफ्ज हुआ माना हूँ, यानी जिसका लफ्ज और उसका माना दोनों मुतवातिर हो, उसको हदीस मुतवातिर लफ्जी कहेंगे। मा तवातर माना हूँ दून लफ्जी, और वो जिसके माने मुतवातिर हों लेकिन उसका लफ्ज मुतवातिर ना हो, तो ये हदीस मुतवातिर मानवी है। दोनों की मिसाल, हदीस मुतवातिर लफ्जी कौन सी है, हदीस मुतवातिर मानवी कौन सी है? हदीस मुतवातिर लफ्जी, ये हदीस है मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार। इसको तकरीबन 70 से जायद सहाबी कराम ने रिवायत किया है। वस्तमर्रत अल कसरत फी बाकी तबक़ात सनद, और ये कसरत जो है हर तबके के अंदर पाई जा रही है, जारी और सारी है। मन कज़िब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, यानी जो शख्स मुझ पर जानबूझकर कोई झूठ झूठ बांधे, फल यतबव्वा मक़अदहु, तो उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। और हदीस मुतवातिर मानवी क्या है? हदीस मुतवातिर मानवी जैसे अहादीस रफ़इल यदैन फिद दुआई, यानी दुआ के अंदर हाथों का उठाना, ये वाली अहादीस। फ़क़द वरद अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहव मियति हदीस कुल्लु हदीसिन फीही अन्नहु रफ़अ यदैहि फिद दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तकरीबन 100 से जायद हदीसें वारिद हैं, और हर हदीस में यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ के अंदर अपने दस्ते मुबारक को बुलंद किया। लेकिन फी क़दाया मुख्तलिफ़त, लेकिन ये जो अहादीस है मुख्तलिफ मरहले में पेश आई है, मुख्तलिफ नाहिए से। वलक़द्रुल मुश्तरक बैनहुमा, और जो मकदार इसके अंदर मुश्तरक है, वह हुआ रफ़ इंद दुआ, वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ के वक्त हाथ बुलंद फरमाया। तवातुर बेतबारी मजमूई तुरुक, और ये हदीस मुतवातिर है तुरुक के मजमूए के एतबार से। ये बहस हो गई लफ्ज़ मुतवातिर के एतबार से, यानी हदीस मुतवातिर किसे कहते हैं, और
اس کی تعریف کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کی کثرت ہے یا قلت ہے. ویسے کثرت میں ہے اگر نسبت کی جائے دوسری احادیثوں کی طرف، تو یہ دوسری احادیثوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کم ہے. اس کی مثال، چند مثالیں بیان کر دی گئیں اور اشہر المصنفات بیان کر دی گئیں. کسی کو کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے، اور اس کی انشاءاللہ وضاحت کی جائے گی. آج کے لیے صرف اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم اصول حدیث کی خوب خوب تعلیم حاصل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمایا، اور کما حق کہو علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کو کوئی سوال جواب، کوئی سوال وغیرہ ہو تو دریافت کر سکتا ہے.